دنیا کے اندر اگر قوموں کا تجزیہ کیا جائے، ان کے حالات کا مطالعہ کیا جائے کہ دنیا کے اندر کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں، کون سی قومیں اپنا وجود برقرار رکھ پاتی ہیں، اور کون سی ایسی قومیں ہیں، کون سی ایسی تہذیبیں ہیں جو دنیا میں آتی ہیں اور کچھ عرصے تک رہتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب جو دنیا کی تاریخ کے مطالعے سے نظر آتا ہے، یعنی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ کب کون سی قوم وجود میں آئی، انہوں نے اپنے آپ کو کیسے باقی رکھا، اور کون سی قومیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، کون سی قومیں جو آج تک باقی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا کردار آپ کو جنگوں کا ملتا ہے. جنگ کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے. جو قومیں اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں نا، آج بھی اگر آپ دنیا کے حالات کا مطالعہ کریں اور اس سے پہلے انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ کسی دوسری قوم پہ جنگ مسلط کر دو. جنگ مسلط کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یا جنگ مسلط کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قبل اس کے کہ کوئی آپ پہ حملہ کرے، آپ کسی پہ حملہ کر دو. پہلے تو یہ کیا جاتا ہے کہ جس قوم پہ آپ حملہ کر رہے ہیں ان کو آپس میں لڑائیں، ان کے آپس میں اختلافات پیدا کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. ہمیشہ سے دنیا کے اندر یہ اصول رہا ہے کسی کو فتح کرنے کا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. کسی بھی قوم کو ان پہ فتح حاصل کرنے کا دنیا کے اندر یہ مسلمہ اصول ہے. اس لیے کہ جب تک کسی قوم کو آپ اندر سے نہیں کمزور کریں گے، جب تک اندر سے ان میں ڈیمیج پیدا نہیں کریں گے، اختلافات پیدا نہیں کریں گے کہ ایک دوسرے کو گالی دے، وہ اس کو گالی دے، یہ اس کو برا بھلا کہے، وہ اس کو برا بھلا کہے، جب تک آپس میں نہیں لڑائیں گے تو دشمن کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں، منافقین کا جو طرز عمل تھا، منافقین کا جو رویہ تھا، قرآن میں اس کا جو ذکر ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے. وہ اسی بات کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں لڑا دیا جائے. اب اس کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس کے لیے وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، اس کے لیے وہ سازشیں بھی کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے وہ ہر طرح کی تدبیر اختیار کرتے ہیں. اگر ان ظاہر ہے ان کی کوئی اخلاقیات تو نہیں ہے نا کہ جنگ میں جھوٹ نہیں بولنا. کیا خیال ہے بھائی؟ جو دشمن ہیں ان کی کوئی ایسی اخلاقیات تو نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جنگ کے موقع پہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یا پروپیگنڈا نہیں کریں گے، یا غلط بات نہیں کریں گے. ان کا تو جنگوں کا اصول ہی یہی ہے کہ جھوٹ بھی بولنا ہے، پروپیگنڈا بھی کرنا ہے، سازش بھی کرنی ہے، ان کو لڑانا بھی ہے. اس کے کان اس کے خلاف بھرو، اس کے کان اس کے خلاف بھرو، تاکہ آپس میں لڑیں. تو پہلے آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے، لڑوایا جاتا ہے، اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں. اور بعض اوقات ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک گھر میں رہتے ہیں تو اختلاف تو ان میں بھی ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیں. دنیا کے اندر جو مشہور ترین اختلافات ہیں ان میں سے ایک مشہور اختلاف یہی ہے، میاں بیوی کا اختلاف. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی دشمن حملہ کر دے تو اب میاں کہے کہ نہیں میری بیوی کو مار دو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، یا بیوی کہے نہیں میرے میاں کو مار دو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ ہمارے آپس میں اختلافات. بیٹے کے اور والد کے بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، والدہ کے اور بیٹی کے بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، بھائی کے بھائی سے اختلافات ہو جاتے ہیں، داماد کا سسر سے اختلاف ہو جاتا ہے، سسر کا داماد سے اختلاف ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن یہ سارے اختلافات وقتی ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹی سطح کے ہوتے ہیں. یہ اس لیول کے اختلافات نہیں ہوتے کہ اگر کوئی بڑا دشمن آپ پہ حملہ آور ہو جائے جو آپ کے خاندان کو، آپ کے قبیلے کو، آپ کی کمیونٹی کو ختم کرنے کی ٹھان کر آیا ہو کہ میں نے ان کی برادری کو ختم کرنا ہے، اس خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، تو پھر آپ کا چچا، بھتیجا، داماد، سسر، سالے سب ایک ہو جاتے ہیں.
اور جب وہ جنگ اگر ختم ہو پھر وہ آپس میں اختلافات پھر بھی رہتے ہیں، بعد میں پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں، یہ فطری نظام ہے دنیا میں اللہ کا. تو جس طرح میاں بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، جب ہم کسی ملک میں رہتے ہیں، کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، کسی محلے میں رہتے ہیں، تو وہاں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے پڑوسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی سیاسی جماعت سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ملک کے کسی ادارے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو آپ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن جب باہر سے دشمن حملہ آور ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے. اس کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے کہ جب باہر سے دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو اندر کے اختلافات کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا. پھر اس وقت ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے اس قوم کا، اس کمیونٹی کا، اس برادری کا، اس خاندان کا، کہ کسی طرح ہم اس دشمن کو شکست دے دیں، ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں اس کو ہم بعد میں نمٹتے رہیں گے. تو ہمیشہ سے جو جنگوں کا اصول رہا ہے وہ یہی رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، آپس میں لڑا دو. اب لڑانا بعض اوقات مذہب کے نام پہ ہوتا ہے، فرقہ واریت کے نام پر ہوتا ہے، بعض اوقات صوبائیت کے نام پر ہوتا ہے کہ یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ بلوچ ہے. کبھی اس نام پر ہوتا ہے یعنی لسانیت، کہ میں بلوچ ہوں، میں پٹھان ہوں. اب اس کو اس طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ سکھایا جاتا ہے، یا اس طریقے سے اس کو فنڈ کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات جو آدمی استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کسی کے لیے استعمال ہو رہا ہوں. دیکھیں ایک بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. ایک ہوتا ہے انسان کا آپس میں اختلاف، جیسے میاں بیوی کے اختلاف کو آپ لے لیں. ایک ہوتا ہے یہ تو حقیقی کسی بات پہ اختلاف ہوگا، مثال کے طور پر آپ نے کہا بھائی چائے کیوں نہیں بنائی، اس نے کہا اس وجہ سے نہیں بنائی، کھانا کیوں نہیں پکایا، اس وجہ سے نہیں پکایا، کسی بات پہ تو میں ہو گئی. ایک تو یہ اختلاف ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی شخص، جیسے ہمارے یہاں آج کل یہی ہوتا ہے نا کہ جب میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے تو جو لڑکی کی اماں ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کو اور زیادہ بھڑکا رہی ہوتی ہے. ہاں تمہارا شوہر تو ہے ہی ایسا، تم آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ، آئندہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں شوہر کے پاس. یہ ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا معاشرے میں. اب اماں کیا کر رہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی کو اور بھڑکا رہی ہوتی کہ تمہارا شوہر تو ہے ہی ایسا، فلانا فلانا. اور اگر شوہر کا بیوی کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو جو سسرال ہوتا ہے، جو لڑکی کا سسرال ہوتا ہے، وہ سارے کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، کہ ہاں تمہاری بیوی تو ہے ہی بد زبان، یہ تو ہے ہی پھوڑ، اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو تو سلیقہ نہیں ہے، یہ تو کھانا نہیں پکا سکتی. وہ کہتے ہیں نا ایڈ فیول ٹو فائر، وہ اور نمک چھڑکتے ہیں کہ کسی طرح یہ آپس میں، اب وہ چاہے اس نیت سے کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، رزلٹ یہی نکلتا ہے. بھائی جب میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، اب بیوی اگر اپنی اماں کو شکایت لگا رہی ہے، اماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے. اگر شوہر سے شکایت ہے بھی داماد سے، بعد میں کسی مناسب موقع پر شوہر کو بتا دے داماد کو کہ ہماری بیٹی کو آپ سے یہ شکایت تھی اور یہ ایک حقیقی شکایت ہے، اس کا آپ کوئی حل نکالیں. لیکن اپنی بیٹی کو اس طریقے سے بھڑکانا کہ جس کی وجہ سے طلاق ہو جائے، یا سسرال کا اپنے بیٹے کو اس طریقے سے بھڑکانا کہ طلاق ہو جائے، کیا یہ ان کے حق میں کوئی خیرخواہی ہے یا بدخواہی ہے؟ بولیں. حدیث میں تو منع ہے، اسلام میں تو منع کیا گیا، طلاق سے حتی الامکان بچنے کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو عورت کو اپنے شوہر کے خلاف بھڑکائے. ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. اب ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے پیچھے سے بھڑکانے والوں کا کام. وہ کہتے ہیں نا لگائی بجھائی، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں. اب وہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. بات چھوٹی سی ہوگی
لیکن اماں کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی میری لاڈلی بیٹی، میں نے اتنا پڑھوایا، میں نے یہ کیا، میں نے تو جناب اس کو ایسے پالا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا، اتنا ظلم ہو رہا ہے میری بیٹی پر. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹی اور بگڑنا شروع ہو جاتی. یہی معاملات قوموں کے بھی ہوتے ہیں. قوم میں آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے، مثلا ایک سیاسی پارٹی کا ایک دوسری سیاسی پارٹی سے اختلاف ہے، ملک میں رہنے والی عوام کا کسی ادارے کے ساتھ کوئی اختلاف ہے. وہ اختلاف بعض اوقات جینون ہوتا ہے، کسی ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی بات کی وجہ سے ہوتا ہے. جو دشمن ہوتا ہے وہ اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھا کے اور نمک چھڑکتا ہے زخم پہ. وہ آپ کو اور بھڑکائے گا کہ ہاں تمہارے لوگ تو ہیں ہی ایسے، تمہارے فوجی تو ہیں ہی ایسے، تمہاری سیاسی پارٹیاں تو ہیں ہی ایسے. اب ہوتا کیا ہے، اب اگر مذہب کے نام پہ بھڑکایا تو وہ مذہب کے نام پہ لڑنا شروع ہو جائیں گے. اگر قومیت اور صوبائیت کے نام پہ بھڑکایا تو وہ قومیت اور صوبائیت کے نام پہ لڑنا شروع ہو جائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ اینڈ میں جا کے کمزور کون ہوگا؟ یہ قوم کمزور ہوگی، اور وہ جو سازش کرنے والے وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو عقل مند قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے. ہمارے ہاں ایک تھیوری یہ بھی پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی سازشیں نہیں ہوتی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا کسی نے سازش کر دی، یہ ہو گیا کسی نے سازش کر دی، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز کے پیچھے سازش نہیں ہوتی، لیکن یہ بات غلط ہے کہ دشمن سازش نہیں کرتا. یہ ماننے والی بات ہے. دنیا میں کوئی ایسا دشمن آپ نے دیکھا ہے جو سازش نہ کرتا ہو؟ بولیں، ایسا کوئی دشمن دنیا میں ہے جو سازش نہ کرتا ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی سازش کرتے ہیں، اللہ سازشوں کی ان کی تدبیر کا جواب دیتے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ اس سے پہاڑ ہل جائیں. قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں آیا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ منافقین باز نہ آئے، اور یہ وہ منافق ہیں المرجفون فی المدینہ جو اپنے پروپیگنڈوں سے مدینہ کو ہلا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ المرجفون فی المدینہ، اپنے پروپیگنڈوں سے مدینہ کو ہلا رہے ہیں. اتنے ان کے سخت پروپیگنڈے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ باز نہ آئے، اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ، اور ان کو ہم ملک بدر کروا دیں گے. ملعونین، یہ ملعون ہے. اینما ثقفوا، یہ جہاں پائے گئے، اخذوا، پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ قرآن ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے، پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو اگر یہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے، ان کو جلا وطن کروائیں گے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے. ملعونین، اور ان پہ لعنت. آج بھی اگر آپ دنیا میں دیکھیں نا، اس وقت جو قومیں اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتی ہیں، ہم اسلام کے جہاد کے تصور پہ ہمیشہ سے لوگ اعتراض کرتے رہیں. کیوں اعتراض کرتے رہیں؟ اس لیے کہ جہاد ہی وہ راستہ ہے جس سے ان کو جواب ملتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو دشمن آپ سے جنگ کر رہا ہے وہ کیا چاہے گا کہ آپ جنگ کریں یا آپ اس کے سامنے سرنڈر کر جائیں؟ وہ تو یہی چاہے گا نا سرنڈر کر دیں. تو اگر آپ سرنڈر نہ کر رہے ہو تو یہ اس کو اچھا لگے گا. اب جب اچھا نہیں لگے گا تو وہ آپ کے اس جنگ کو، جو آپ دشمن سے جنگ کر رہے ہوں گے، وہ اس کو کوئی اچھا ٹائٹل دے گا یا دہشت گردی قرار دے گا؟ اس جنگ کو جو آپ دشمن سے لڑ رہے ہوں گے، اس جنگ کو وہ کیا قرار دے گا؟ دہشت گردی. کیوں دہشت گردی؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے راستے میں رکاوٹ یہی ہے. اگر یہ میرے راستے سے ہٹ گیا پھر دنیا کو فتح کرنے میں، ان کے ملکوں کو فتح کرنے میں میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. اصل رکاوٹ یہ جو میرے خلاف لڑ رہا ہے. تو دشمن کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے جو دشمن سے لڑتا ہے. اس لیے اسلام کے جہاد کے تصور پہ ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے.
وہ لوگ جو اسلام کے جہاد کے تصور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اسلام دنیا میں تلوار سے زبردستی پھیلایا گیا، یہ دنیا کی تاریخ اس کو جھٹلاتی ہے. اسلام کی تاریخ موجود ہے، کوئی تاریخی طور پہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان ملک نے کسی پر حملہ کر کے زبردستی ان کو مسلمان بنایا ہو. کوئی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے. لیکن جو لوگ جہاد کو دہشت گردی کہہ رہے ہوتے ہیں وہی لوگ مسلمان ملکوں پہ حملہ کرتے نہیں کرتے؟ افغانستان پہ حملہ ہوا نہیں ہوا؟ عراق پہ حملہ ہوا نہیں ہوا؟ اسرائیل نے آ کر فلسطین پر غزہ پہ قبضہ کیا نہیں کیا؟ وہاں پہ جنگیں مسلط کی گئیں یا نہیں کی گئیں؟ یہ جنگیں کیا مسلمان ملکوں نے مسلط کی ہیں؟ افغانستان پر جنگ مسلمانوں نے مسلط کی تھی، عراق پر جنگ مسلمانوں نے مسلط کی تھی. یہ ساری جنگیں ان لوگوں نے مسلط کی جو جنگ کرنے کو دہشت گردی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جنگ کرنا جسٹیفائڈ ہے، لیکن اگر آپ ان سے جنگ کریں گے تو یہ دہشت گردی ہو جائے گی. اور اگر وہ اس کو دہشت گردی ڈکلیئر نہیں کریں گے تو وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے کیسے؟ اب جو جہاد کی بات کرے گا، جو جنگ کی بات کرے گا، وہ ہو جائے گا دہشت گرد. نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان کہیں گے اس سے بھائی دور ہو جاؤ، یہ کیا ہے؟ دہشت گرد ہے. جب اس سے دور ہو جائیں گے، اس کو تنہا کر دیں گے، تو تنہا کرنے کے بعد دشمن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کسی کو مارنا. تو یہ جو ایک بات کی جاتی ہے نا کہ اسلام میں اقدامی جہاد نہیں ہے، ہمارے بعض جو متجدد سو کالڈ اسلامک اسکالر ہیں جن پر میں نے 2-3 جمعے پہلے بات کی تھی نا، اور میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ماڈرنسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، فنڈامنٹلسٹ، سیکولرسٹ، مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. اس پہ جو میں نے بیان کیا وہ ہم نے یوٹیوب پہ ڈالا اور وہ ریفرنسز کے ساتھ میں نے ڈالا تھا، پورے ریفرنسز کے ساتھ کہ تھنک ٹینک نے کیا کام کیا، پورا اس پہ ڈالا میں نے حوالوں کے ساتھ کہ کون سے اسکالر کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کون کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. تو انجینئر علی مرزا کے حوالے سے اور غامدی کے حوالے سے سارا میں نے ریفرنسز کے ساتھ اس پہ لگایا. یوٹیوب نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی، چینل بھی ڈی مونیٹائز کر دیا، اور ایک دن میں 2 وارننگ ہمارے چینل پہ بھیجی کہ آپ نے یہ ویڈیو کیوں ڈالی، ہمارے کمیونٹی سٹینڈرڈ کے خلاف. کیا کمیونٹی سٹینڈرڈ کے خلاف؟ سب وہاں سے اڑا دیا. اور اگر اگلی ویڈیو اس طرح کی کوئی ڈالی وہ گئی تو چینل بھی جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ جو بات ہے نا، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے پتہ لگانے کا کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے. اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ دشمن کے تیروں کا رخ کس کی طرف ہے. آپ اگر نماز کے بارے میں ویڈیو ڈالیں، ہماری نماز پر بھی ویڈیوز ہیں، میں نے نماز کورس بھی اس پہ ڈالا ہوا ہے، حج کورس بھی ڈالا ہوا ہے، اور رمضان کورس بھی ہے، اور معاملات کے کورسز بھی ہیں. اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے کورسز چینل پہ موجود ہیں. لیکن جب یہ بات کی، نظام کی بات کی، یہ بتایا کہ نظام کے راستے میں رکاوٹ کون سے اسکالر ہیں، کیا کیا ان کا طریقہ واردات ہے، اور ریفرنسز کے ساتھ، اور انہی کی اپنی رپورٹوں کی ریفرنسز کے ساتھ میں نے کوٹ کر کے ڈالا تھا اس میں. تو اس کو انہوں نے اڑا دیا. اس کا کیا مطلب کہ یہ بات عوام تک نہیں پہنچنی چاہیے. ابھی دیکھیں نا، مفتی طارق مسعود صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ وہاں پر انڈیا میں بلاک کر دیا گیا. انڈیا میں مفتی طارق مسعود صاحب کا چینل بین کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ دشمن کے لیے نقصان دہ، ان کی باتوں سے دشمن کو نقصان ہوگا. یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں نا فوج کی مخالفت میں، اور علماء جو بار بار پکڑ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنا آگے مت جاؤ. آپ دیکھیں ابھی جب سے انڈیا اور پاکستان کے حالات کشیدہ ہوئے ہیں، پاکستانی پورا چل ماحول میں میمز بنا رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ میمز بنا رہے ہیں کہ بھائی کب آؤ گے، اور عجیب عجیب قسم کی میمز بن رہی ہیں. اور وہاں پہ کیا حالات ہوئے ہوئے انڈیا میں، انڈین میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھیں کیسے چیخ رہے ہیں، وہ کیسے چلا رہے ہیں. ان کے جو لڑنے والے جو فوجی ہیں وہ کیسے بدحواس ہوئے ہیں، ان کے طیارے گر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں. اور ہم یہاں پہ میمز بنا رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم جو اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟
ظاہر ہے اس کے پیچھے پاکستان کی فوج ہے جو بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہے, جو پہرا دے رہی ہے, جو سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے, فضائی سرحد ہو, بری سرحد ہو, بحری سرحد ہو, ہر سرحد پہ کھڑے ہو کے وہ پہرا دے رہے ہیں. آج اگر میں مسجد میں بیان کر رہا ہوں اور آپ تسلی سے بیان سن رہے ہیں, تو کیا اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا اور دشمن کو کھلی آزادی ہوتی, ہم کھل کے یہ بیان کر سکتے, سن سکتے ہیں؟ یہ جو مدرسے پاکستان میں موجود ہیں, یہ جو اسکول موجود ہیں, یہ جو یونیورسٹیاں موجود ہیں, تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے, خیر کے سارے کام ہو رہے ہیں, کیا اس کے پیچھے وہ فوجی نہیں ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے دشمن کو روک رہا ہے؟ اور یہ فوج میں جو لوگ جاتے ہیں یہ کوئی مریخ سے آتے ہیں, کوئی امریکہ سے آتے ہیں, اسرائیل سے آتے ہیں. کون ہے فوج میں کام کرنے والے لوگ؟ ہم ہی میں سے ہے نا. کوئی ہمارا کزن ہوگا, کوئی چچا زاد ہوگا, کوئی ماموں زاد ہوگا, کوئی چچا. اسی طرح ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں. بھائی اگر کسی کو کسی سے اختلاف ہے, کسی بات پر اختلاف رکھنا منع نہیں ہے, لیکن اتنی سینس تو ہونی چاہیے نا کہ جب دشمن حملہ کر رہا ہو, جب دشمن جنگ کی تیاریاں کر رہا ہو, تو ایسی صورتحال میں کیا دشمن کے خلاف متحد ہوا جاتا ہے یا ایسی صورت میں اپنی فوج کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں؟ یہ جو شروع میں نے مثالیں دی ہیں اسی لیے دی کہ ایسی صورتحال میں, اور اس میں بھی یہ جو میں نے بتایا کہ اب اگر یہ باتیں واقعی میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی تو کیا انڈیا مفتی طارق مسعود صاحب کے چینل کو بین کرتا؟ اگر مفتی طارق مسعود صاحب کی باتیں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوتی اور انڈیا کے مفاد میں ہوتی تو کیا انڈیا اس کو بین کرتا؟ تو اگر بین کیا ہے تو کس وجہ سے بین کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ انڈیا کے خلاف ہیں اور پاکستان کے حق میں, اور جو سنے گا اس کا ذہن پاکستان کے حق میں بنے گا. یہی مقصد ہے نا, یا کوئی اور مقصد؟ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے یہ. تو وہ کیا بات بتا رہے ہیں اس وقت قوم کو؟ یہی بات بتا رہے ہیں نا, یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو عوام ہے دونوں ملکوں کی, پاکستان کی عوام ہو یا انڈیا کی عوام ہو, عوام کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے, عوام کی آپس میں کوئی جنگ نہیں ہے. وہاں آپ کہیں بھی جائیں, سعودی عرب چلے جائیں, دوسرے ملکوں میں جائیں, تو ہندوستانی مسلمان بھی آپ سے ملیں گے, ہندوستان کے ہندو بھی ملیں گے, اور ہندوستان کے ہندو بھی سارے ایسے نہیں ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ پاکستان پہ حملہ کرو. ہندوستان کے مسلمان بھی ایسے نہیں. یہ تو جو وہاں کی گورنمنٹ ہے, مودی کی جو گورنمنٹ ہے, اس کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ ہندو مسلم فسادات کروائیں اور ان فسادات کے بعد اس کی بنیاد پہ ووٹ لیں. جب ہندو مسلمان کو لڑائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ میں جناب یہاں پہ ہندوؤں کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہوں, میرے آنے سے ہندوستان میں مضبوط ہوں گے یہ, اور اس کے لیے ہر انتخابات جب قریب آنے لگیں تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی باتیں چھیڑ دیں تاکہ ہندو مزید غصے میں آئیں اور وہ بھڑکیں اور پھر انتخابات میں دوبارہ ان کو جیت حاصل ہو جائے. اور وہاں پر کچھ ایسے لیڈر بھی ہیں, مسلمان لیڈر, ہمیں وہاں کے مختلف دوستوں نے بتایا جب کہیں سفر ہوتا ہے دنیا کے کسی ملک میں, وہ پتہ نہیں چاہے یا انچاہے خیرخواہی میں یا بدخواہی میں اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. مسلمان ہندو فسادات کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. وہ ایسی تقریریں کریں گے کہ اگر کسی کی توجہ نہیں بھی ہوگی وہ سارے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. وہ خود تو ہیرو بن جائیں گے لیکن مسلمان ہندوؤں کو آپس میں لڑا دیں گے. تو یہ ہندوستانی عوام اور پاکستانی عوام کی جنگ نہیں ہے, یہ ہندوستان کے ان شدت پسند اور اسلام دشمن اور پاکستان دشمن لابی کی کارستانی ہے. اب جو پہلگام واقعہ ہوا, جو فالس فلیگ آپریشن وہاں کیا گیا, ساری دنیا کے سامنے اس کی حقیقت آ گئی. یہاں حملہ ہوا ہے, 10 منٹ بعد اس کی ایف آئی آر کٹ گئی, 10 منٹ بعد اس کی ایف آئی آر کٹ گئی, ساری رپورٹیں آ گئی ہیں, اور راہ کی ساری رپورٹیں وہ منظر عام پر آ گئی ہیں کہ کس طریقے سے اس کو پلان کیا گیا تھا کہ پاکستان کو بدنام کرنا ہے. اور یہ بھی ہم ہمیشہ اپنے ملک کی برائیاں تو بیان کرتے ہیں لیکن جو خوبیاں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. آپ اس پورے معاملے میں دیکھیں پاکستان کا کردار کتنا سنجیدہ ہے. کہیں آپ کو غیر سنجیدگی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے, پاکستانی فوج کی طرف سے, پاکستانی اداروں کی طرف سے نظر آئی ہے؟ کوئی ایسی بھڑک ماری ہو انہوں نے, کوئی ایسی بڑی بڑی باتیں کی ہوں,
کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. سنجیدہ دو ٹوک بات کی کہ بھائی اگر تم نے حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے, چھوڑیں گے نہیں, جنگ شروع تم کرو گے, ختم ہم کریں گے. دو ٹوک بات کی ہے. یہ نہیں کہ بلا وجہ ان پہ الزام لگا دیں کہ تم نے یہ کر دیا, پھر کوئی اور الزام لگا دیں. بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ. اور دنیا کا کوئی عقل مند آدمی جو انصاف کی نظر سے دیکھے گا اس کو یہ بات خود سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں صحیح کون ہے, غلط کون ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک ملک اسلحہ بنا رہا ہے, امریکہ اسلحہ بنا رہا ہے, تو اس کو دنیا میں جنگ چاہیے. ایک آدمی اگر اسلحہ پروڈیوس کر رہا ہے, وہ اسلحہ کسی کو بیچے گا نا. اسلحہ کب بکتا ہے؟ جب جنگیں ہوتی ہیں. اسلحہ کب بکتا ہے؟ جب جنگیں ہوتی ہیں. اگر جنگ نہیں ہوگی تو اسلحہ کیسے بکے گا؟ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اب جب جہاد کے خلاف بات کی جاتی ہے, ایک طرف کہا جاتا ہے جہاد دہشت گردی ہے, دوسری طرف امریکہ میزائل بھی بنا رہا ہے, ایٹم بم بھی بنا رہا ہے, فائٹر جیٹ بھی بنا رہا ہے, سارے جنگی آلات بھی بنا رہا ہے. تو جب جنگ کرنا دہشت گردی ہے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا اسلحہ کا سپلائر تو امریکہ ہے. یہ کیوں بنا رہا ہے وہ سب کچھ؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر کہیں جنگ لگا کے رکھوں, میرا اسلحہ بھی بکے اور میں محفوظ رہوں. اس لیے کہ جب یہ آپس میں لڑتے رہیں گے میری طرف کسی کی توجہ نہیں ہوگی, اور جب یہ فری ہوں گے تو میری طرف متوجہ ہوں گے کہ یار ان کا کیا کرنا ہے. تو یہ بات اب دیکھیں, اس وقت پاکستان کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ ملک بنایا ہے, اس کے اندر پاکستان کے پاس جو عسکری قوت ہے, پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے, پاکستان کے پاس جو میزائل کی ٹیکنالوجی ہے, پاکستان کے پاس جو جیٹ ہیں, اس کا بہت بڑا کردار ہے یا نہیں؟ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ اپنے دشمن کے لیے جتنی قوت تیار کر سکتے ہو تیار کر کے رکھو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اپنے گھوڑے تیار کر کے رکھو. کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, اس کے ذریعے تم اپنے دشمن اور اللہ کے دشمن پر رعب ڈالو گے. کہ دشمن کے خلاف قوت تیار کر کے رکھو, اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن پر رعب ڈالو. اس وقت دشمن پر ایٹم بم کا رعب ہے یا نہیں؟ پاکستان کے پاس اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو پاکستان دشمنوں کے لیے ایک ترنے والا ثابت ہوتا, حملہ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتا. آج اگر امریکہ بھی 100 بار سوچتا ہے کہ میں پاکستان کے خلاف کوئی بیان دوں یا نہ دوں, وہ بھی اس لیے سوچتا ہے. اگر انڈیا اٹیک نہیں کر پا رہا, وہ بھی اس لیے اٹیک نہیں کر پا رہا. ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس عسکری قوت. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی, یہ جو ہے نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, اپنے دشمن کے لیے قوت تیار کرو. حضور نے فرمایا قوت سے مراد رمی ہے, تیر اندازی ہے, یعنی جو اسلحہ ہے یہ مراد ہے کہ اسلحہ تیار کرو. اب دنیا میں اسلحے پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ عسکری طاقت بنانے پر دنیا میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ یہ جو میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی اس پر کہ ہمارے ہاں ہماری مسلم امہ کے زوال کا جو سبب ہے, ان اسباب میں سے ایک سبب یہ کہ ہم نے مذہب اور ریاست, مذہب اور حکومت کو الگ الگ کر دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں ایٹم بم مولوی صاحب بنائے گا یا ایٹم بم کوئی سائنسدان بنائے گا؟ بولیں, سائنسدان بنائے گا. تو یہ سائنسدان نے جو ایٹم بم بنایا یہ دین کا کام کیا یا دنیا کا کام کیا؟ ہماری نظر میں تو وہ سائنسدان دنیا دار ہے, لیکن اس سے بڑا کون سا دین کا کام ہوگا کہ اتنے پورے ملک کے اندر جتنے دینی کام ہو رہے ہیں اس کی حفاظت کا ذریعہ وہ ایٹم بم بنا ہے. تو ان ساری عبادتوں کا ثواب اس کو ملے گا نہیں ملے گا جس نے یہ ایٹم بم بنایا؟ تو اتنا اجر اتنا ثواب کوئی اور حاصل کر سکتا ہے؟ تو اگر وہ سائنسدان نہ بنتا تو وہ ایٹم بم بناتا, اگر وہ سائنسدان نہ بنتا تو میزائل ٹیکنالوجی بناتا, اگر وہ سائنسدان نہ بنتا تو فائٹر جیٹ بناتا. یہ جو سارا اسلحہ تیار کیا یہ کس نے تیار کیا؟ یہ سائنسدانوں نے تیار کیا ہے. تو جو مسلمان دنیاوی, جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں, یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے, یہ دینی تعلیم ہے. بھائی ڈاکٹر اگر کسی کا علاج کرتا ہے وہ انسان کی جان بچاتا ہے نا. میڈیکل ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جان بچاتا ہے. ایک انسان کی جان بچانا
من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو انسانیت کی جان بچانے کا ذریعہ کون بن رہا ہے؟ ڈاکٹر بن رہا ہے. تو ڈاکٹر دین کا کام کر رہا ہے، دنیا کا کام کر رہا ہے. قرآن کی اس آیت پہ کون عمل کر رہا ہے؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. تو یہ جو ہمارے ہاں تصورات پیدا کر دیے گئے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا مت کرو، دشمن سے لڑنے کی آرزو مت کرو کہ کاش کوئی جنگ ہوتی تو ہم دیکھتے کہ دشمن کا ہم کیسے جواب دیتے. اس لیے کہ جو جنگوں کے نتائج ہوتے ہیں، جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ مرتا ہے، زخمی ہوتا ہے، کسی کا والد مرتا ہے، کسی کی والدہ مرتی ہے، کسی کا بیٹا مرتا ہے، کسی کی بیٹی مرتی ہے، کسی کا خاندان مرتا ہے، کسی کا گھر تباہ ہوتا ہے، مسجدیں شہید ہوتی ہیں، تعلیم، یہی ہوتا ہے نا جنگوں کا نتیجہ. جب بھی قوموں میں جنگیں ہوتی ہیں یہی اس کا نتیجہ ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر جنگ چھڑ جائے فَاصْبِرُوا، پھر ثابت قدم رہو. جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، جنگ سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے. ایک دفعہ اگر جنگ چھڑ جائے پھر جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ. اذا لقیتموہم فاصبروا، حضور نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرو. وصلوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو. فاذا لقیتموہم، جب جنگ چھڑ جائے فاصبروا، پھر ثابت قدم رہو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. تو جو پہرا دینے والا فوجی ہوتا ہے یہ مجاہد ہوتا ہے، وہ جو پہرا دے رہا ہے سرحد پہ کھڑا ہو کے. ایسی صورتحال میں قوم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی فوج کے مورال کو بلند کرے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بات کرے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اختلافات ہیں 100 اختلافات ہوں گے، لیکن جنگ کے موقع پر اختلافات نہیں چھیڑے جاتے. جنگ کے موقع پر صرف دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات جس طریقے سے خبریں اور بریکنگ نیوز پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے 3 موقعوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک میاں بیوی کا، شوہر کا بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا. اگر بیوی سے کسی بات پہ لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے اور شوہر کو لگے کہ میں جھوٹ بولوں گا یہ خوش ہو جائے گی، تو جھوٹ بولنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے. اسی طرح 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ آپس میں ان کی صلح ہو جائے گی، جھوٹ نہیں بولوں گا تو صلح نہیں ہوگی. ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے. تیسرا موقع جب مسلمانوں کی کسی کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، مسلمان ملک کی جب دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے. ایسا جھوٹ جس سے مسلمان فوج کو فائدہ ہو رہا ہو. اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم یہ خبر اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ سچی خبر ہے. ہر سچی خبر شیئر کرنے والی نہیں ہوتی. موقع محل کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ موقع اس خبر کو شیئر کرنے کا ہے یا نہیں. اور پھر اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں کسی کو نقصان پہنچا دو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں ندامت ہو. قرآن کریم میں منافقین کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، أَذَاعُوا بِهِ، یہ فوراً اس کو نشر کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس خبر کو رسول تک پہنچاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان با اختیار لوگوں تک پہنچاتے جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، اقتدار ہے. اگر یہ خبر شیئر کرنے سے پہلے ان تک پہنچاتے کہ بھائی ہم تک یہ خبر پہنچی ہے، آپ کو ہم بتا رہے ہیں، ہم اس کو شیئر نہیں کر رہے، ایسا نہ ہو اس سے مسلمانوں کو نقصان ہو جائے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اگر ایسی حالت میں جنگ کی حالت ہے، آپ کے پاس کوئی امن کی خبر آئے، آپ کے پاس کوئی خوف کی خبر آئے،
وہ خوف کی خبر شیئر مت کرو, وہ امن کی خبر شیئر مت کرو, وہ اپنے صاحب اختیار لوگوں تک پہنچاؤ. اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو وہ اس کو نشر کریں گے. آپ دیکھیں افغانستان میں امریکہ آیا, اتنی بڑی جنگ کی, 20 سال تک یہاں لڑتا رہا. آپ نے کبھی کسی امریکی میڈیا پہ یہ دیکھا ہو کہ اس پہ یہ دکھایا جا رہا ہو کہ افغانستان سے اتنے امریکی فوجیوں کے تابوت لائے جا رہے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ امریکہ کے میڈیا پہ یہ چل رہا ہو کہ افغانستان کے اندر 1000 فوجی مر گئے اور ان کے تابوت اب 20 تابوت آ رہے ہیں, ابھی 15 تابوت آ رہے ہیں, ابھی 50 تابوت آ رہے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے امریکہ کے میڈیا پہ؟ تو کیا افغانستان میں امریکی مرے نہیں مرے؟ انہوں نے اپنے میڈیا کو پابند کیا ہوا ہے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے ہماری فوج کا مورال ڈاؤن ہو جائے. اگر وہ مر بھی رہے مرتے رہے, بس خفیہ طریقے سے آئیں گے, مریں گے, ہم دفنائیں گے, میڈیا پہ نہیں دکھائیں گے. ہمارے ہاں تو ایسے لوگ بھی بدقسمتی سے, یعنی ہم پتہ نہیں کس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے سیاسی مفادات کو, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو, ہم نے ملک پر, ریاست پر ترجیح دی ہوئی ہے. ہمارے یہاں ایک نعرہ لگایا جاتا تھا نا, ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. کراچی میں تو ایک طویل زمانے تک یہ نعرہ لگتا رہا ہے نا, ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. بھائی قوموں کو منزل چاہیے ہوتی ہے, اس منزل کے لیے رہنما کو قربان کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کے جو دانت شہید ہوئے تھے, کیوں شہید ہوئے تھے؟ منزل کے لیے شہید ہوئے تھے. اللہ کے رسول کے سر میں جو زخم آیا تھا کس لیے آیا تھا؟ منزل کے لیے آیا تھا. تو اللہ کے رسول سے بڑا کوئی رہنما ہو سکتا ہے؟ یہ جو اتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے, کیوں شہید ہوئے؟ منزل کے لیے شہید ہوئے. ایسا ہے یا نہیں؟ صحابہ جو شہید ہوئے, ایک ایک صحابی, ساری دنیا کے مسلمان مل کے کسی ایک صحابی کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. وہ سارے لیڈر تھے, سارے رہنما تھے. کتنے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں. وہ سارے صحابہ منزل کی تلاش میں شہید ہوئے ہیں, ان کو منزل تک پہنچنا تھا. اس میں اگر کسی صحابی کی جان گئی, دوسرے صحابی کی جان گئی, تیسرے صحابی کی جان گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, صحابہ زخمی ہوئے, بچے یتیم ہوئے, عورتیں بیوہ ہوئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دی. تو یہ جو نعرہ ہے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے, بھائی ہمیں منزل چاہیے, رہنما بھی چاہیے, لیڈر بھی قوم کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن لیڈر وہ لیڈر جو منزل تک پہنچا ہے. اگر وہ لیڈر ہی منزل کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو وہ لیڈر نہیں ہے, وہ تو آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے, وہ کوئی بھی ہو. تو اگر ہماری سیاسی پارٹی, اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ میرے لیے میری سیاسی پارٹی اہم ہے, ملک اہم نہیں ہے, میرے لیے میرا سیاسی لیڈر اہم ہے, ملک اہم نہیں ہے, تو سیاسی لیڈر ملک ہے تو سیاسی لیڈر ہے نا, یہ ریاست ہے تو سیاسی پارٹی ہے. اگر یہ ملک ہی نہیں ہوگا سیاسی پارٹی کہاں سے آئے گی؟ اگر یہ ملک ہی نہیں ہوگا سیاسی لیڈر کہاں سے آئے گا؟ یہ ملک ہے تو سیاسی لیڈر بھی ہے, عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے, امام بھی ہے, مولانا بھی ہے, پروفیسر بھی ہے, سب ہیں. تو ایسی صورتحال میں اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر آپ کی جنگ چھڑ گئی تو ایسی صورتحال میں آپ کوئی ایسا کام نہ کریں, کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے فوج کا, جہاد کرنے والوں کا مورال ڈاؤن ہو. جب جائز خبریں شیئر کرنے سے منع کیا اسلام نے کہ ایسے موقع پر وہ جائز خبر جس سے فوج کا, مجاہد کا مورال ڈاؤن ہوتا ہو, تو ناجائز اور غلط خبریں, فیک نیوز پھیلانا کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ اس لیے قرآن کریم میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, مکمل ضابطہ حیات ہونے کا یہی مطلب ہے. اسلام ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے, جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا, اس طرح کی باتوں کو لوگ کہتے ہیں یہ فوج کے وہ ہیں, ٹاؤٹ ہیں, بوٹ پالشی ہیں, فلانا ہے. یہ آج کل آدمی ہیرو اس سے نہیں بنتا کہ آپ فوج کے حق میں بات کریں. آج کل ہیرو آدمی اس سے بنتا ہے کہ فوج کے خلاف بات کریں. ویورشپ اس سے ملتی ہے. کیا خیال ہے؟ ویورشپ اس سے ملتی ہے کہ آپ فوج کے خلاف بولیں, آپ ہیرو بن جائیں گے. یہ ہیرو ہے, دیکھیں مجاہد ہے, کیسے حق بات کر رہا ہے. یہ باتیں کرنے سے تو گالیاں ملتی ہیں, گالیاں پڑتی ہیں کہ یار ان کو دیکھو. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اس امت کی, اس قوم کی جو بقا ہے, آج اگر غزہ کی یہ صورتحال ہے,
اگر غزہ کے پاس ایسی فوج ہوتی جو پاکستان کے پاس ہے، کبھی کوئی سوچ سکتا تھا حملہ کرنے کا؟ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج بھی کمزور ہو جائے اور ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں کہ ہم کوئی جواب دینے کے قابل نہ رہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے، جو بیعت علی الجہاد ہے، اس کو بیعت علی الموت بھی کہتے ہیں. بیعت علی الموت کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے کہ یا ہمیں فتح حاصل ہو جائے یا ہم جان دے دیں. اس پہ بیعت لی جاتی تھی. فی منشطنا و مکرہنا وفی عسرنا وفی یسرنا و اسرت علینا، چاہے ہم خوش ہوں، چاہے ہم ناراض ہوں، چاہے ہم خوشحال ہوں، چاہے ہم تنگ دست ہوں، چاہے ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہو، پھر بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بعد میں دیکھیں گے اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں، وہ ہم بعد میں پوچھیں گے، لیکن جنگ کی حالت میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی. تو اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ایسے موقع پہ کیا ہے. ایسے موقع پر ہماری یہی ذمہ داری ہے. اور آخری بات میں اس حوالے سے عرض کروں گا، عام طور سے کچھ روایات ہیں غزوہ ہند کے حوالے سے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. غزوہ ہند کس کے خلاف ہوگا؟ غزوہ ہند کس کے خلاف ہوگا؟ ہند کے خلاف ہوگا نا، ہندوستان کے خلاف ہوگا. غزوے کا نام ہی غزوہ ہند ہے. اس پہ 5 مختلف روایات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وہ غزوہ مل گیا، انفق فیہ مالی و نفسی، میں اس میں اپنا مال بھی خرچ کروں گا، اپنی جان بھی لگاؤں گا. اور اگر میں اس غزوے میں شہید ہو گیا، کنت افضل الشہداء، میں افضل شہید ہوں گا. کنت خیر الشہداء، میں شہیدوں میں سب سے بہتر شہید ہوں گا. اور اگر میں اس میں بچ کر آ گیا تو میں جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے 2 طبقے ایسے ہیں، 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ جہنم سے نجات عطا کرے گا. عصابت تغزو الہند، ایک وہ طبقہ، ایک وہ گروپ جو ہند سے لڑے گا، جو ہندوستان سے جنگ کرے گا، عصابت تغزو الہند. اور دوسرا وہ طبقہ، وہ گروپ، وعصابت تغزو مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، دوسرا وہ طبقہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھڑے ہو کے جہاد کرے گا. اس پر کئی روایات سنن نسائی کے اندر، مسند احمد کے اندر، امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، حدیث کی 20 کتابوں میں اس پر ابواب موجود ہیں، اس پر احادیث موجود ہیں. اب علماء نے یہ بات لکھی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہند کے خلاف جنگ ہوگی، غزوہ ہوگا، اور اس غزوے سے جب مسلمان اس غزوے کے اندر ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لے کر آئیں گے، یأتون بملوکہم مغللین فی السلاسل، ان کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے لے کر آئیں گے. اور اس جنگ سے جب فارغ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول دنیا میں ہو چکا ہوگا، اور پھر یہ گروہ جا کر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر میں اس دور میں ہوا تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہوں گا کہ میں محمد الرسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نے محمد الرسول اللہ کی صحبت اٹھائی ہے اور انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا. یہ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں اس جہاد میں ہوا، میں حضرت عیسیٰ کے قریب جاؤں گا اور ان کو کہوں گا کہ میں آپ کی صحبت میں رہا ہوں، میں آپ کا صحابی ہوں. حضور نے فرمایا، ہائی ہاتا، پتہ نہیں یہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا. اب یہ جو غزوہ ہند کی بات ہے، ایک بات تو یہ اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، جتنی بھی روایتیں اس طرح کی پیشن گوئیاں آئی ہیں کہ بھائی فلاں جنگ ہوگی، فلاں جہاد ہوگا، اس کو بالتعیین کسی پر فٹ کرنا کہ اس سے یہ والی جنگ مراد ہے، اس سے یہ والا جہاد مراد ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. وجہ اس کی کہ ہمارے پاس کوئی ایسے پیرامیٹرز نہیں ہے کہ ہم اس کو جانچ کر 100% فٹ کر دیں. اب ظاہر ہے کہ غزوہ ہند کو اگر ہم دیکھیں، محمد بن قاسم نے بھی یہاں حملہ کیا ہے، تو محمد بن قاسم کے حملے کو بھی غزوہ ہند کہا جا سکتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو غزوہ ہند کہا.
اسی طرح ہندوستان میں اور جو جنگیں ہوتی رہیں اس کو بھی کہا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت تک ہندوستان سے مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہوں گی یہ سب غزوہ ہند کا حصہ ہے. کوئی چھوٹا کوئی بڑا. آخری غزوہ کب ہوگا؟ وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں قریب تشریف لانے والے ہوں گے اس وقت ہوگا. لیکن مسلمان کی ہندوستان کے خلاف، اسلامی ملک کی ہندوستان کی فوج کے خلاف لڑی جانے والی جو بھی جنگ ہوگی وہ غزوہ ہند ہوگی. اس کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کے اندر شامل ہوگا. تو اس اعتبار سے بھی یہ فضیلت اگر آپ دیکھیں، ظاہر ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا نا، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. ہندوستان میں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے کس بنیاد پہ؟ اسلام کے نام پہ. ان کو جو پکڑا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے یہ نعرہ لگاؤ وہ نعرہ لگاؤ. اسلام محض لا الہ الا اللہ. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. ٹھیک ہے اس میں بیسیوں خرابیاں ہوں گی. کیا جتنی آزادی کے ساتھ ہم پاکستان میں جیتے ہیں کیا ہندوستان کے مسلمان اتنے آزاد ہیں؟ کیا ہندوستان کے مسلمان اتنی آزادی کے ساتھ جی سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کی ہم پہ رحمت نعمت نہیں ہے؟ تو اس نعمت کا ہم شکر ادا کرنا ہم پہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ نے اگر ہمیں کوئی نعمت دی ہے، اگر اس میں کوئی خامی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے مل کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک کریں، اپنے سیاسی نظام کو ٹھیک کریں، اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کریں. یہ امریکہ آ کے ٹھیک نہیں کرے گا ہمارے سیاسی نظام کو، ہماری بیوروکریسی کو امریکہ آ کے ٹھیک نہیں کرے گا، وہ اور بگاڑے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم نے یہاں کے اندرونی مسائل سے بھی نمٹنا ہے، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اس طرح کہ ہمارا مسئلہ حل ہو، دشمن کو موقع نہ ملے. اور اگر کوئی بیرونی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ہم نے اپنی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دینا ہے. یہ وہ پیغام ہے جو اس وقت ہماری پاکستانی قوم کے ایک ایک بچے کو، نوجوان کو، بوڑھے کو سمجھنا چاہیے. اور یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن حدیث میں اور اسلام میں ہمیں دی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.